اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد گزارش ہوگی آواز کو ذرا بڑھا دیں اور سیٹنگ ایک رکھیں بار بار سیٹنگ کو خراب نہ کیا جائے بار دیگر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور مقصد طہارت کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کی کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے عرض کر رہے تھے معاشرے کی تربیت کردار حسین اور اصحاب حسین سے اس تربیت کا بیسک جو عنوان ہے وہ عقل اور حکمت ہے کہ ہم نے عرض کی کہ یہ واحد مکتب ہے جو مکتب عقل ہے، مکتب حکمت ہے،
اور یہی آپ کے جذاب ہونے کا باعث ہے کہ دنیا اگر آپ کی طرف کھنچتی ہوئی آ رہی ہے، یہاں کسی بھی اسلامی شخصیت کے لیے آپ پروگرامز برپا کریں، اس میں اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی جتنی نام حسین میں ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ دوسرے مسلمان کچھ نہیں کر رہے، دیکھا دیکھی میں جلوس وہ بھی نکالتے ہیں، دیکھا دیکھی میں سبیلیں وہ بھی لگاتے ہیں، دیکھا دیکھی میں کسی کی شہادت کی مجلس وہ بھی مناتے ہیں۔ مجلسیں منانا اور ہے، لوگوں کا اس کی طرف کھنچتے ہوئے آنا اور ہے۔ اور یہ نہیں کہ مجلس امام حسین کی طرف صرف شیعہ کھنچ جاتے ہیں۔ آپ انڈیا چلے جائیے، ہندوستان چلے جائیے، وہاں پہ ہندو بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، وہاں پہ سکھ بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ تعلق امام حسین صرف تعلق مذہبی نہیں ہے، تعلق امام حسین ایک انسانی ربط ہے، ایک عقلانی ربط ہے کہ میں نے کئی سال پہلے، آواز پھر کہوں گا تھوڑی بڑھا دیں، میں نے کئی سال پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن میں اختلاف ہو سکتا ہے، بخاری پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بہار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس پہ کوئی انسان اختلاف نہیں کر سکتا، اور اس کا نام ہے عقل۔ کیونکہ عقل ہندو کے پاس بھی ہے، عقل شیعہ کے پاس بھی ہے، عقل اہل سنت کے پاس بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی استعمال کرتا ہے اور کوئی استعمال نہیں کرتا۔ دی تو اللہ نے سب کو ہے، کہ میں نے کہا کہ پورے مجمع سے پوچھو کہ آپ کو سخی اچھا لگتا ہے یا کنجوس اچھا لگتا ہے، مجمع شیعہ ہو یا سنی ہو، کافر ہو یا مسلم ہو، جواب ایک ہی آئے گا کہ ہمیں سخی اچھا لگتا ہے۔ بھائی آپ کو کس نے سکھایا کہ سخی اچھا ہوتا ہے؟ اب جناب چاہے خود کنجوس ہوں یا نہ ہوں، چاہے خود کتنا ہی کنجوس ہو، لیکن محبت کس سے کرے گا؟ سخی سے محبت کرے گا۔ یہ فطرت انسان میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان بہادری سے محبت کرتا ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے۔ جھوٹ کسی کو پسند نہیں، چاہے خود بولتا ہے اپنے فائدے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن پسند ذات میں کسی کو جھوٹ نہیں ہے، ظلم کسی کو پسند نہیں ہے۔ مثال فلسطین کی آپ کے سامنے ہے کہ انگریز بھی ظلم کے خلاف باہر آ گئے، حالانکہ مسئلہ کی ربط نہیں ہے، لیکن انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ فطری ارتباط ضرور رہتا ہے۔ فطرتاً ہم مسلمان ہیں، فطرتاً ہم انسان ہیں، تو فطرت سب کی ایک ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ مکتب اگر فطری مکتب ہوگا، ہر بندہ اس مکتب کی طرف کھنچتا ہوا آ جائے گا۔ تبھی فرمایا آخری زمانے میں ایک ہی مکتب باقی رہ جائے گا اور دین حق باقی رہ جائے گا۔ اب ہر بندہ دعویٰ کرے گا ہمارا فرقہ ہوگا، وہ کہے گا ہمارا فرقہ ہوگا۔ فرقہ وہی ہوگا جس میں آپ کو عقل نظر آئے گی، فرقہ وہی ہوگا جس میں آپ کو حکمت نظر آئے گی۔ یہ فرقہ وہی فرقہ ہوگا جو قاتل کو قاتل کہے گا، مقتول کو مقتول کہے گا، جو قاتل کو ظالم کہے گا، مقتول کو مظلوم کہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ یہ جو آنسو انسان بہاتا ہے یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ ڈرپوک کا آنسو اس کی قیمت نہیں، تزویر کا آنسو، دھوکے کا آنسو کہ بندہ جھوٹی کا روئے تاکہ اگلے بندے کو اس پہ رحم آئے اور اسے چھوڑ دے، اس آنسو کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن عرض کیا ندامت کا آنسو، بندہ گناہ کرے، گناہ پہ روئے، اللہ اس آنسو کو خریدتا ہے۔ فراق کا آنسو، بندہ محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس پہ روئے، اللہ کے دربار میں اس کی قیمت ہے۔ فقدان کا آنسو کہ کچھ کرنا چاہتا تھا پر کر نہ پایا، کہیں پہ جانا چاہتا تھا پر جا نہ پایا، اپنی مرحوم مثلا ماں بیمار تھی، ہاسپٹلائز تھی، یہ جوان مثلا آسٹریلیا تھا، انگلینڈ تھا، کینیڈا تھا، بڑی کوشش کی ٹکٹ لے، لیکن آتے آتے دیر ہو گئی اور ماں کو دفنا دیا گیا۔ اب قبر پہ جاتا ہے، روتا ہے۔ یہ رحم کا آنسو بھی ہے، یہ فقدان کا آنسو بھی ہے، یہ ندامت کا آنسو بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں تین آنسو مل کے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ اس آنسو سے منع نہیں کرتا۔ وہ نبی اگر کسی مرغی کے پاؤں میں رسی باندھ دی گئی اور عرب اس مرغیوں کو تیر مار رہے تھے، رسول خدا یہ منظر دیکھ کے بھی رو رہے ہیں، یہ کون سا آنسو ہے؟ یہ رحم کا آنسو ہے، ایک محبت کا آنسو ہوتا ہے۔ جب آپ کے محبوب کو تکلیف دی جاتی ہے تو یہ فطری آنسو ہیں۔
لیکن ایک ایسا مکتب پیدا ہوا جس نے آنسوؤں پہ پابندی لگا دی کہ نبی نے فرمایا ہے اپنے مردوں پہ رویا نہ کرو، اور وہ خود رسول اپنے بیٹے جناب ابراہیم پہ گریہ فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم اپنے بیٹے کی موت پہ 1 مہینے تک روتے ہیں۔ حضرت یعقوب، حضرت ایوب کی زندگی بھری ہوئی ہے کہ جناب یوسف کے فقدان میں، کہ یوسف نہیں مل رہے، یاد یوسف میں رو رہے ہیں۔ حضرت یوسف زندان میں مصر میں بیٹھ کے گریہ فرما رہے ہیں، یہ خدا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو زمین ذی زرع پہ جب چھوڑ کے واپس جاتے ہیں تو تاریخ لکھتی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ سے شکایت ہے کہ خدایا میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں، یہ فقدان کا آنسو ہے، یہ جدائی کا آنسو ہے کہ بندہ اولاد سے محبت کرتا ہے اور جب اولاد سے جدا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور ایک آنسو کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں نے کیا کہ جب نبی کے اصحاب کو جیسے لوگ پہنچے جو جنگ پہ جانا چاہتے تھے لیکن نبی ان کو لے کر نہیں گئے کیونکہ دیر ہو چکی تھی، سامان و اسباب جنگ نہیں تھے، تو خدا نے خاص طور پہ ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا ہے کہ حبیبی آنا چاہتے تھے لیکن آپ لے کر نہیں گئے۔ یہ اس افسوس میں کہ کاش ہم تھوڑی دیر پہلے آتے اور جہاد میں شامل ہو جاتے۔ تو آج ہم بھی جو آنسو بہاتے ہیں یہ فقدان کے آنسو ہیں۔ یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا پہلے اپنے بدن آگے دیتا، پھر شاید کوئی تیر آپ کے بدن پہ لگتا، پہلے اپنا بدن زخمی کرتا، پھر شاید کوئی زخم آپ کے بدن پہ آتا۔ تو یہ کس کے آنسو ہیں؟ فقدان کے آنسو ہیں، جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تعداد اصحاب امام حسین میں، کیونکہ ہم نے کردار اصحاب امام حسین اور کردار امام حسین کو ان مجالس میں ذرا سا اس پہ توجہ کرنی ہے۔ اب ہر صحابی کی زندگی اگر بیان کرنے پر آئیں گے تو وقت کی بڑی قلت ہے، صرف ہم ان صفات کو لیں گے کہ آج کا جوان اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے تاکہ وہ یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں شریک ہو سکے۔ تعداد میں بڑا اختلاف ہے، کچھ نے 101 لکھا، کچھ نے 81 لکھا، کچھ نے 88 لکھا، کچھ نے 72 لکھا، مجموع تعداد شہداء کربلا۔ اب زیارت ناہیہ جو منقول ہے امام زمانہ سے، اس کی 2 زیارت ناہیہ کی جو 2 عبارتیں ہم تک پہنچی ہیں، ایک جو ناہیہ کے نام سے مشہور ہے، ایک زیارت رجبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ناہیہ میں 81 کی تعداد آئی ہے شہداء کربلا کی، اور زیارت رجبیہ جب آپ پڑھیں گے اس میں 88 تعداد آئی ہے شہداء کربلا کی۔ اب 81 میں تقریباً 17 اس میں امام نے بنو ہاشم کے نام لائے ہیں، اور جہاں 88 ہیں وہاں پہ 13 بنو ہاشم کے نام آئے ہیں۔ لیکن جو کتاب جناب شیخ مفید نے لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ سب سے قریب ترین کتاب، ابن مخنف کا آپ نے نام سنا ہوگا، مقتل ابن مخنف، یہ سب سے قریب ترین تھا واقع کربلا سے۔ تو شیخ مفید اس سے نقل کرتے ہیں، لہذا جو مشہور ہے ہم سب میں کہ شہداء کربلا کتنے تھے، ہم لفظ 72 لاتے ہیں، 72 تابوت نکلتے ہیں، 72 شہداء کا نام آتا ہے، یہ منقول ہے جناب شیخ مفید سے۔ لیکن اگر ناہیہ میں جائیں تو 81، دوسری زیارت میں جائیں تو 88، بعض میں 100 بھی ہے۔ اب تعداد میں فرق اس لیے ہے کیونکہ شاید ابن مخنف نے جو شہداء گنے ہیں وہ شہداء گنے ہوں کربلا کے دن والے شہداء، کیونکہ شہداء کی تقسیم بندی ہے، کچھ وہ شہداء ہیں جو واقع کربلا سے پہلے شہید ہوئے، دوسری وہ شہداء ہیں جو عاشورہ کے دن شہید ہوئے، تیسرے وہ شہداء ہیں جو عاشورہ کے واقعے کے بعد شہید ہوئے۔ تو امام زمانہ ان سب کو جمع کرتے ہیں، یعنی مسلم ابن عقیل بھی شہداء کربلا میں ہے، حانی ابن عروہ بھی جناب شہداء کربلا میں ہے، اور وہ صحابی جو ابن زیاد کے دربار میں جب امام حسین کے سر مبارک پہ یہ لائیں چھڑی مار رہا تھا، اس نے وہاں پہ فریاد بلند کی بدبخت یہ فرزند رسول ہے، اور اس کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ تو معصومین ان کو بھی شہداء میں ملاتے ہیں۔ یا جیسے جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی، یہ بھی ایک ہی بیٹی، 11 سال کی بیٹی تھی ان کی، تو یہ بھی واقع کربلا کے بعد جب خیموں پہ حملہ ہوا، یہ گھوڑوں کے پاؤں میں آ کے یہ بچے شہید ہو گئی تھی، تو ایک یہ بھی شہید ہیں۔ کچھ ایسے بچے ہیں جو واقع کربلا کے بعد شہید ہوئے ہیں، وہ 2 بچے جو امام حسین کے سینے پر
جب حملہ کر رہے تھے تو یہ دو بچے چچا چچا کہہ کے امام کے سینے پاک کر بیٹھے، یہ دو بچے کچھ وہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ تو شہداء کی تعداد میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس بنیاد پر ہے، کچھ واقع کربلا سے پہلے ہیں، کچھ کربلا کے دن کے ہیں، کچھ واقع کربلا کے بعد ہیں، کچھ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور دوران سفر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ گنے جاتے ہیں، کچھ نے سب کو گنا ہے، کچھ نے صرف واقع کربلا کے دن گنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب ابن مخنف جس سے نقل کرتے ہیں وہ ضحاک ابن عبداللہ، ضحاک ابن عبداللہ، اس کی مذمت نہیں ہے، یہ بھی مصلحت امام حسین ہے۔ یہ امام حسین کا وہ صحابی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے شہداء کو دیکھا، یا کربلا کے دن کون کون سا صحابی، کون کون سے بنو ہاشم موجود تھے، یہ خود وہاں پہ موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا اگر موجود تھا یہ بچ کیسے گیا؟ تو اس نے امام حسین سے ایک شرط رکھی کہ مولا میں اس شرط پہ آپ کی مدد کروں گا، تب تک کربلا میں رہوں گا جب تک مجھے لگے گا کہ یہ جنگ کسی سمت میں، کسی رخ میں جیتنے کے قریب جا رہی ہے، لیکن اگر مجھے یہ لگا کہ سب ہار رہے ہیں تو میں جان بچا کے نکل جاؤں گا۔ تو امام حسین نے اسے اس شرط پہ سے رکھا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر بھی راضی ہیں کہ جب تک تجھے صحیح لگے ہمارا دفاع کر، اور جب تجھے لگے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو خود امام نے اسے اجازت دی تم چلے جانا۔ تو یہ عاشورہ کے دن موجود تھا، اس نے کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کیا، لڑتا رہا اور زخمی بھی ہوا۔ جب اس نے دیکھا اب کار تمام ہونے والا ہے تو یہ کربلا سے نکل کے چلا گیا۔ اب میں نے سوچا کہ شاید امام حسین نے اس لیے اجازت دی ہو تاکہ ایک تو ہو اپنا جو واپس جانے کے بعد یہ ابن مخنف جب کتاب لکھیں گے کہ مقتل میں رد و بدل نہ آ جائے، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی ہمارا اپنا راوی نہ ہوتا تو کربلا کی روایتوں میں کیا ہو جاتا؟ رد و بدل ہو جاتا، کیونکہ کئی ایسی اکثر روایتیں ہیں جو ہمیں لشکر یعنی یزید سے ملتی ہیں، ہمارا اپنا کوئی راوی نہیں ہے، یہ واحد راوی ہے جو خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کا جان باز ہے، جو لڑا بھی ہے لیکن آخری وقت میں اذن امام سے میدان کربلا سے نکل گیا۔ تو اس نے نقل کیا ہے کہ کتنے شہید تھے؟ 72 شہید تھے۔ اب ایک شہید کا آج ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور ایک صفت اس شہید کی جس نے اپنے نعروں میں، جس نے اپنے رجز میں، کیونکہ زندگی نامے میں ہم نہیں جائیں گے لیکن شہداء نے جو نعرے مارے ہیں، جو رجز پڑے ہیں، ان کے رجز سے وہ الفاظ نکالیں گے کہ واقعاً دیکھیں کون سی صفت تھی جنہوں نے ان کو امام حسین کے ساتھ کھڑا رکھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صحابی امام حسین کے نافع ابن ہلال، ایک دوسرا شخص ہے وہ ہے ہلال ابن نافع۔ ہلال ابن نافع یہ لشکر یزید کا سپاہی ہے، نافع ابن ہلال یہ امام حسین کا سپاہی ہے۔ وہ جو لشکر یزید کا سپاہی تھا، وہ جب امام حسین کا سر قلم ہو رہا تھا، یہ بدبخت اس وقت آیا تھا امام حسین کو سر کو کاٹنے کے لیے۔ کبھی کبھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے نا کہ مولا حسین کا سر کس نے کاٹا، کوئی کہتا ہے شمر نے کاٹا، کوئی کہتا ہے کسی اور نے کاٹا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اختلاف بھی اس لیے ہے کیونکہ لائن لگی ہوئی تھی کہ کون جائے گا حسین کا سر کاٹے گا۔ وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ، جب یہ مال دنیا اور زر و دولت کو دیکھتے ہیں، اے حبیب یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو یہ سر ابن زیاد کے پاس لے جائے گا اسے اتنی دولت ملے گی۔ وہ مومنہ کتنا کہتے رہے بدبخت یہ فرزندان رسول ہیں، ان کا گلا نہ کاٹو، لیکن طفلان مسلم کے گلے کاٹ کے کیوں لے گیا؟ تاکہ اسے کیا ملے؟ مال ملے۔ اور جب گلے کاٹ کے لے گیا تو ابن زیاد بھی کہہ اٹھا کہ تجھے رحم نہیں آیا، تو زندہ لے کر آتا میرے پاس۔ کہ نہیں، میں اس لالچ میں لے کر آیا کہ سر لاؤں گا تو مجھے مال ملے گا۔ یہ مال انسان کو بدبخت بنا دیتا ہے۔ حرص دنیا کہ کل آنسوؤں کے ربط میں ایک حدیث رہ گئی تھی، رسول فرماتے قساوت قلب کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی قساوت قلب کی یہ ہے جمود العین، جب آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں تو یہ دلیل ہے کہ بندے کا دل قسی ہے۔ ان 10 دنوں میں امام حسین ہمارے دل کو قساوت سے روکے رکھتے ہیں۔ کہ کرم امام حسین ہے کہ مجلس میں بلا کے دلوں کی قساوت کو مٹایا جاتا ہے صرف گریے کے ذریعے سے۔ دوسرا فرمایا قساوت قلب، اصرار گناہ پر، جو بندہ بار بار گناہ کرتا ہے،
بھائی مہینے میں ایک گناہ ہو گیا، سال میں ایک گناہ ہو گیا، خطا سے کوئی خطا ہو گئی، کبھی لالچ میں کبھی شہوت میں بندہ آ جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، مسلسل گناہ، مسلسل گناہ۔ ایک بار نشہ کر دیا زندگی میں خطاً، غلط دوستیوں میں آ کر بیٹھ کر، چلو اللہ کی دربار میں معافی مانگی، خدا معاف کر لیتا ہے، لیکن بندہ گناہ کی روٹین بنا لے کہ ڈیلی بیسس پر گناہ کرے، ڈیلی بیسس پر گناہ کرے، کہ یہ قساوت قلب کی نشانی ہے۔ مطلب خدا نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اب یہ بار بار گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی دلیل ہے قساوت۔ تیسری دلیل قساوت قلب کی، فرمایا حرص دنیا، صبح سے شام تک یہ دنیا کے پیچھے، مقام کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، یعنی صبح سے شام تک اس کا ہم، اس کا غم، اس کی فکر یہ ہے کہ میں کیا جمع کروں، پیسہ جمع کروں۔ فرمایا یہ بھی نشانی ہے قساوت قلب کی، یہ موت کو بھول چکا ہے۔ پھر فرمایا خدا اگر تین چیزیں بندوں کو نہ دیتا، یہ کبھی بھی خدا پرست نہ بنتے، المرض والفقر والموت۔ اگر خدا بیماری نہ دیتا، ہمیشہ صحیح سالم اور تنومند رہتا، یہ کبھی خدا کے در پہ نہ جاتا۔ بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے فاسق، بڑے سے بڑے گنہگار جب بیمار پڑتے ہیں تو مولانا یاد آ جاتے ہیں، مجلس حسین یاد آ جاتی ہے، قبلہ مجلس میں دعا کروائیے گا، جناب بیمار ہیں۔ بڑے سے بڑا بندہ آپ دیکھ لیں بیمار ہوتا ہے، اللہ اللہ سے یاد آ جاتا ہے۔ والفاقر، اگر بندہ ہمیشہ غنی رہے، ہمیشہ امیر رہے، یہ کبھی اللہ کے در پہ نہ جائے۔ جب یہ فقیر ہو جاتا ہے پھر آتا ہے خدایا میرے رزق میں اضافہ فرما۔ فرمایا والموت، اگر بندہ ہمیشہ زندہ رہتا، جاویداں رہتا، یہ کبھی اللہ کو یاد نہ کرتا۔ جب موت، بیماری کا ریلیشن بھی موت سے ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو موت کا خوف آتا ہے، بیماری مقدمہ موت ہے۔ فرمایا اگر موت نہ ہوتی یہ کبھی اللہ کو یاد نہ کرتا۔ قساوت قلب، حرص دنیا۔ جناب نافع ابن ہلال امام حسین کے صحابی ہیں، اور عجیب جملے امام حسین کے، فرماتے ہیں کہ لا اعلم مثل اصحابنا، فرماتے ہیں میں نے نہیں جانتا کہ کسی کے اصحاب حسین کے اصحاب جیسے ہیں۔ یہ چھٹے امام کی روایت بھی ہے، فرماتے ہیں جیسے صحابی میرے بابا حسین کو ملے کسی کو نہیں ملے، نہ رسول خدا کو ملے، نہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ملے، نہ حسن ابن علی کو ملے۔ فرمایا امام حسین خود کہتے ہیں میں نہیں جانتا ایسے صحابی جیسے اللہ نے مجھے دیے وہ کسی کو عطا کیے ہوں۔ اس کی دلیل ہے رسول خدا کو بھی بڑے بڑے قداور اصحاب ملے، جناب حمزہ جیسے، جناب حبیب جیسے، جناب ابو ذر جیسے، جناب عثمان ابن مظعون جیسے بڑے بڑے اصحاب ملے، لیکن اطاعت کامل رسول خدا، جنگ احد میں بلاتے رہے این ترکبون، کہاں بھاگ رہے ہو رسول کو چھوڑ کے؟ صلح حدیبیہ میں نبی نے فیصلہ کیا، فیصلے پر اعتراض، جنگ حنین میں غنائم کو تقسیم کیا، آوازیں بلند ہو گئی اعدل یا رسول اللہ، اعدل یا رسول اللہ، عدالت کریے، عدالت کریے، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم دے رہے ہیں۔ سد الباب الا باب علی ابن ابی طالب، جب مسجد کے دروازے بند کر دیے اور صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا، اس پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ امیر المومنین جنگ صفین میں مولا کی فریادیں تو سنیں خطبات نہج البلاغہ میں، کہا میں کیا کروں ان لوگوں سے، کہتا ہوں جنگ کرو، کبھی کہتے ہیں سردی ہے، کبھی کہتے ہیں گرمی ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، مستاصل کر دیا امام کو، امام حسن کے پاس آ جائیں، مسلح پاؤں سے کھینچ دیا، کبھی کہتے ہیں جنگ پہ چلنا ہے اور جنگ شروع ہوتی ہے تو ہزاروں درہموں کی لالچ میں صرف ایک بندہ 10,000 کا لشکر لے کے امیر شام کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہاں امام حسین فرماتے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، یعنی 100 کا 100%، ایسی اطاعت جو آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، صبح و شام حسین کے ساتھ، جیسے کہیں اطاعت امام حسین ان کے اندر موجود ہے۔ ہر معصوم نے رشک کیا ہے کہ کاش خدا ہمیں بھی ایسے اصحاب دیتا جیسے حسین ابن علی کو دیے ہیں۔ تا قیامت بندگی، تقوی، صالح بننے کے لیے اگر کسی کو معیار اور قطب بنا دیا تو امام حسین نے اپنے اصحاب کو بنا دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب جناب نافع ابن ہلال
امام حسین کے صحابی یہ ایک تنومند جوان، خوبرو جوان، خوبصورت جوان تھے، شکل و صورت، بدن و ہیکل میں تنومند خوبصورت جوان. جنگی اعتبار سے ان کے اندر جو صلاحیت تھی وہ تیر اندازی کی صلاحیت تھی، یعنی بہترین تیر انداز امام حسین. اور جب خیمے لگے تھے تو ان کا خیمہ بنو ہاشم کے قریب ترین خیموں میں سے خیمہ تھا. اور منقول ہوتا ہے 6 یا 7 محرم کو یہ وہ واحد صحابی ہے جو لشکر کے حصار کو توڑ کر امام حسین کے لیے پانی بھی لاتا ہے، اور خود اس نے پانی نہیں پیا. ایک مشک امام حسین کے لیے بھر کے 6 یا 7 محرم کو ملتا ہے، امام حسین کے لیے لایا. اور جب اسے اذن جہاد ملا تو فرماتے ہیں اس نے تیر چلائے. اور یہ وہ واحد صحابی ہے جو جنگ کے درمیان شہید نہیں ہوا، جنگ کرتے کرتے یہ گرفتار ہوئے اور پھر ابن سعد نے شمر کی تلوار سے ان کے گلے کو کاٹا. اور کہتے ہیں کہ اتنا شجاع کہ جب گرفتار ہوا پتا تھا تیر انداز ہے، تیروں سے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور دشمنوں نے پہلا وار ان کے دونوں بازوؤں پہ کیا کہ غازی عباس کی طرح ان کے دونوں بازوؤں کو توڑا گیا. اور جب توڑ کے ابن سعد کے پاس ان کو کھڑا کر دیا گیا تو کہتے ہیں دونوں بازوؤں سے خون بہ رہا تھا. اور ابن سعد نے کہا بتا کیا محسوس کر رہا ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جتنوں کو مارا ہے اور دیکھا ہے، میں نے 12 تمہارے لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کتنوں کو میں نے زخمی کیا ہے. اور جب اس کی شجاعت اور رشادت دیکھی پھر حکم دیا گیا کہ ان کے سر کو تن سے کیا کیا جائے، جدا کیا جائے. لیکن جب یہ لڑنے جا رہے تھے انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، فرمایا انا علی نیاتنا و بصائرنا، کہ ہم لوگ یہ سوچ کے اس میدان میں آئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا عزم کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے. اور دوسرا کہا کہ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں آئے، علی بصائرنا، ہم صاحبان بصیرت ہیں، ہمیں یہ پہچان ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور تم لوگ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو اندھے ہو، تم صاحب بصیرت نہیں ہو، تجھے یہ علم نہیں کہ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، تمہارے اندر یہ بصیرت نہیں کہ تم فرزند رسول کو قتل کرنے آئے ہو. فرمایا نعادی من عاداک، مولا حسین جو آپ سے دشمنی کرے گا، اب یہ بصیرت کی نشانی بتا رہے ہیں کہ اتنی بصیرت اللہ نے ہمیں دی ہے. نعادی من عاداک، جو آپ سے دشمنی کرے گا ہم اس سے دشمنی کریں گے. نوالی من والاک، جو آپ سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے. پھر آخری جملہ بڑا پیارا، فرمائے وما کرہ لقاء ربنا، اور یہ یاد رکھنا ہم رب کی ملاقات سے ڈرنے والے نہیں ہیں. فرمایا تم موت سے ڈراتے ہو، وما کرہ لقاء ربنا، کیا کرو گے؟ مار دو گے نا، مرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی ملاقات ہمیں نصیب ہوگی. فرمایا ہم صاحبان بصیرت ہیں. تو پہلی نشانی اصحاب حسین کی یہ ہے کہ بندے کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے. بصیرت نہیں تو انسان میں کچھ نہیں. نماز پڑھے پر صاحب بصیرت نہ ہو، روزہ رکھے پر صاحب بصیرت نہ ہو. اب اگر 4 جوان کسی مولانا کے پاس جائیں اور کہیں کہ مولانا بتائیے ہم صاحب بصیرت کیسے بنیں، تو کوئی کہے گا قرآن پڑھو، کوئی کہے گا نماز پڑھو، کوئی کہے گا روزہ رکھو، کوئی کہے گا بچے کو حافظ بناؤ، کوئی کہے گا قاری قرآن بناؤ. تو آگے سے جواب تو آ سکتا ہے کہ خوارج حافظ قرآن نہیں تھے، کیا وہ قاری قرآن نہیں تھے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہ ابن عباس جب خوارج سے بات کر کے امیر المومنین کے پاس واپس آئے، کہنے لگے مولا ان کے گھٹنوں پر، ان کی کوہنیوں پر، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں، اور جس طرح اونٹ کے گھٹنے پر اس کی کھال بیٹھ بیٹھ کے جمع ہو جاتی ہے اسی طرح ان کی کھالیں جمع ہو گئی ہیں. اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی آیت ذکر خدا میں مشغول ہیں، لیکن کیا نہیں تھے؟ صاحب بصیرت نہیں تھے. کہ انسان کو یہی پتا نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ اصحاب کربلا کیا تھے؟ رسول خدا کے بعد جس چیز کی کمی لوگوں میں پائی گئی وہ بصیرت کی کمی ہے. یہ نہ پہچان سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جنگ صفین میں 2 گروہ کیوں بنے؟ ایک گروہ صاحب بصیرت، ایک غیر بصیرت. سب سے زیادہ اہل بیت کو جس چیز نے تکلیف دی ہے وہ لوگوں کا صاحب بصیرت نہ ہونا ہے. اور یہ کیا فرماتے ہیں جب تک صاحب بصیرت نہیں ہوگے تب تک دنیا اور آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی. اب ایک واقعہ سن لیجئے جس سے آپ کو پتہ لگے کہ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو بندہ صاحب بصیرت ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام اب یہاں پہ امتحان ہے کہ صاحب بصیرت کون ہے، صاحب بصیرت کون نہیں۔ اہل بیت پہلے ٹریننگ دیتے تھے، اب ٹریننگ دے دی، یقین ہوتا تھا اور کوئی تو گمراہ ہوگا لیکن جو بصیرت والا ہوگا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے رسول خدا کبھی ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فاز علی مولا، کبھی کہہ رہے ہیں علی مال حق والحق مع علی۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ صاحب بصیرت بننے کے لیے نشانیاں دے رہے ہیں، اصول دے رہے ہیں کہ میں چلا جاؤں اور جانے کے بعد یہ چیزیں جس میں دیکھنا اس کی طرف جانا۔ نبی کی زوجہ ہے نا جنگ جمل پہ آ رہی ہیں، جب اس مقام سے گزری تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، نبی کی حدیث یاد آ گئی کہ میں نے واپس جانا ہے، میں نے رسول سے سنا تھا۔ اور وہ دو جناب آ گئے کہنے لگے نہیں وہ جگہ نہیں، یہ کتے اور ہیں، وہ کتے نہیں ہیں۔ کہا نہیں یہ وہی جگہ ہے، 4-5 بندوں کو لایا، کہا ان کو بتائیے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، مثلا آپ حیدرآباد میں رکے ہوئے ہو اور میں کہوں حیدرآباد ہے، آپ کو حیدرآباد نہیں ہے، اور آپ 10 بندوں کو لاؤ، وہ کہ نہیں بھائی ابھی نوری آباد ہے، حیدرآباد تو ہے ہی نہیں۔ 10 بندے آ کے بولے نوری آباد ہے، تو کہا یہ نوری آباد کے کتے ہیں، حیدرآباد کے کتے نہیں ہیں۔ انہوں نے ان کی بات کو مان لیا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ جو کلو رسول خدا دے کر جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو بتا کے جا رہے ہیں یہاں پہ گزرو گی اور یہ کتے بھونکیں، آگے مت جانا، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہا ہے۔ یا عمار تقتلک فئۃ باغیہ، عمار تجھے ایک باغی ٹولہ مارے گا، یہ کلو دے رہے ہیں بصیرت والے بننے کے لیے۔ اور کہا میں مر جاؤں، یہی کلوز ہیں، اگر انہی نشانیوں کو دیکھو گے تو ہدایت ملے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جس نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا ہے اسے کوئی جگا ہی نہیں سکتا۔ ایک بندہ جھوٹی کا سو رہا ہے، آپ بولے کہ بھائی اٹھو صبح ہو گئی، اس نے اٹھنا ہی نہیں ہے، لیکن ایک بندہ سویا ہوا ہے آپ اسے جگاؤ گے تو جب امت خود کو جھوٹی نیند پہ لگا لے، اس امت نے جاگنے کی کوشش ہی نہ کرے، اسے امام حسین بھی ہدایت دے، یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ حر سویا ہوا تھا، حسین نے جگایا، زہیر سویا ہوا تھا، حسین نے جگایا، لیکن ابن سعد نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا تھا، تو لاکھ امام حسین جگائیں وہ بندہ جگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب کتنا پیارا واقعہ، کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکتب کو آگے بڑھایا ہے، کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کو پہلے ہدایت دی۔ اب منصور دوانقی کے زمانے میں اتنا کٹھن، اتنا سخت وقت اہل بیت پہ کہ آپ جاتے ہو سامرہ سرداب امام زمانہ میں جب جاتے ہیں، 5 سال تک گھر کے اندر میں رہنے والی کنیزوں کو بھی پتا نہیں تھا اس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ بتا دیا اگر کوئی بیٹا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ یہی عالم چھٹے امام کے زمانے میں منصور نے کہا کہ اگر ان کے گھر میں یہ پتا چل جائے کہ ان کے جانے کے بعد ان کا جانشین کون ہے تو انہیں قتل کر دینا، یا پکڑ کے لائیے گا یا کچھ بھی کریے گا۔ اب چھٹے امام دنیا سے چلے گئے، چھٹے امام ایک وصیت لکھ کر گئے، سارے لوگوں نے وصیت نامہ کھولا، ادھر سے منصور دوانقی نے اپنے لوگ بھیجے، اب ظاہر شیعہ بیٹھے ہیں، غیر شیعہ بیٹھے ہیں، حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں، مولا کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ چھٹے امام کے بعد امام کا جانشین کون بنے گا؟ بتانا کس نے ہے؟ چھٹے امام نے بتانا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے۔ اب لیٹر کھولا امام کا اور کہا کہ امام کے بعد امام کا جانشین کون ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرے بعد میرے 5 جانشین ہوں گے، ان 5 میں سے ایک میرا جانشین ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، مجمع کھڑا ہے، بھئی ایک جانشین بتائیں، کہ میرے بعد ان 5 میں سے ایک میرا جانشین ہوگا۔ اب وہ سپاہی منصور دوانقی نے بھیجے کہ بھائی جب پتہ چل جائے کون جانشین ہے اس کو کسی بھی طریقے سے پکڑ کے لاؤ، اور میں کیا کروں گا، ان کو کسی بھی طریقے سے مار دوں گا۔ امام نے کہا پہلا میرا جانشین منصور دوانقی۔ اب سپاہی پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کہا جو ان کا جانشین ہو اسے پکڑ کے لاؤ۔ کہ دوسرا جانشین مکے کا والی
تیسرا میرا جانشین بیٹا عبداللہ ابتہ، چوتھی میری جانشین میری بیوی، پانچویں میرے جانشین موسیٰ کاظم۔ صلوات پڑھو مولانا صاحب۔ جس طرح آپ ہکے کے بکے رہ گئے وہ مجمع بھی ایسے ہو گیا کہ یہ مولا بتانے کے بجائے سب کو کنفیوز کر کے چلے گئے۔ ایک مبہم وصیت نامہ، منصور دوانیقی قاتل امام، حاکم اور والی مدینہ ظالم، بیٹا عبداللہ ابتہ۔ یہ جو امام کا بیٹا تھا یہ جسمانی طور پہ بھی معذور تھا اور فکری طور پر بھی انفٹ تھا۔ چوتھی میری بیوی، پانچویں میرے بیٹے موسیٰ کاظم۔ اب کہتے ہیں ایک ہڑا ہوڑی مچ گئی، حاکم کے پاس گئے کہ بھائی یہ وصیت، حاکم بھی چپ کر کے بیٹھ گیا، بھائی یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ اچھا ہے مبہم کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، کوئی میرے پیچھے آئے گا، کوئی حاکم کے پیچھے آئے گا، کوئی بیوی کے پیچھے، کوئی اس بچے کے پیچھے، کوئی اس بچے کے پیچھے۔ حاکم بڑی آرام اور خاموشی سے بیٹھ گیا، لیکن امام بھی تو کچھ صاحبان بصیرت کو رکھ کر گئے تھے، اور یہی کہا تھا ہمارے بعد انہی صاحبان بصیرت کی طرف رجوع کرنا۔ ان صاحبان بصیرت میں سے ہیں ایک ابو حمزہ سمالی، دعائے ابو حمزہ سمالی آپ پڑھتے ہیں چوتھے امام۔ یہ بیٹھے تھے امیر المومنین کی قبر نجف، وہاں پہ درس دے رہے تھے، کسی نے ان کو آ کے خبر دی اور بتایا کہ جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ابو حمزہ سمالی نے جیسے سنا غم کے مارے غش کھا کے زمین پہ گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال کیا کہ ان کا جانشین کون ہے؟ کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں بھی نہیں پتا جانشین کون ہے، بڑا ابہام ہے۔ منصور دوانیقی، حاکم، بیوی عبداللہ ابتہ اور موسیٰ کاظم۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا تو اس وقت جناب ابو انصاری نے کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہم کو ہدایت نصیب کی۔ پریشان ہو گئے ابو حمزہ سمالی، ہم پریشان ہیں کہ جانشین کون ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہدایت دی۔ کہ بندے خدا، کیا تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے؟ یہ 5 نام نہیں ہیں، امامت کے شرائط کو امام بتا کر جا رہے ہیں۔ کہ یہ شرائط امامت میں سے شرط بتا کے جا رہے، کہ نہیں سمجھے، کہ تم نے نہیں پڑھا شرائط امامت؟ پہلا شرط امام ظالم نہیں ہوا کرتا۔ خود بتا، امام کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ کہ پہلے 2 تو مائنس ہو گئے۔ آپ کبھی ایگزام دینے جاتے ہو نا، کوئز آتے ہیں کہ آپ سے بولا جائے کہ امام کون ہوگا؟ پہلا شرط عادل ہوگا، عالم ہوگا، اس میں جسمانی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی فکری عیب نہیں ہوگا، امام کبھی عورت نہیں ہو سکتی۔ یہ شرائط امامت میں ہے نا۔ امام نے 2 کو مائنس کیا، منصور دوانیقی اور حاکم دونوں ظالم ہیں، یہ تو امام نہیں ہو سکتے۔ اور کہا کہ ہمیں پہلے سے 12 اماموں کا بتایا گیا ہے، 12 کے 12 مرد ہیں، اس میں کوئی عورت تو ان کی بیوی نہیں ہے۔ دوسرا، امام کے بدن میں کبھی جسمانی عیب نہیں ہوتا، تو امام کا عبداللہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور کہا بس ایک ہی بچا ہے جس کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ تو یہ وہ امام کے اصحاب جو صاحبان بصیرت تھے۔ ہر زمانے میں اہل بیت نے کھل کر بیان نہیں کرنا، کہ بعض ہمارے بیچارے مسلمان کہتے ہیں اگر ایسا تھا تو امیر المومنین نے اپنے خطبوں میں یہ کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا اشارے پڑھے خطبوں کے تو سب کچھ علی نے بتا دیا ہے۔ سارے خطبے شقشقیہ پڑھو، مختلف مولا کے خطبے پڑھو، کن حالات سے امیر المومنین گزرے۔ وہ اتنا سخت ترین خطبہ کہ گلے میں ہڈی تھی، آنکھوں میں کانٹا تھا، وہ خطبہ اشارے کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے اشارے کس کے لیے ہیں؟ صاحبان بصیرت کے لیے۔ کہنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بھائی علم لینا ہے نا نبی کے بعد، دروازہ کون ہے؟ علی ابن
انا مدینۃ الحکمہ وعلیون بابھا، علم بھی یہاں سے ملے گا، حکمت بھی یہاں سے ملے گی، عدالت بھی یہاں سے ملے گی، طہارت بھی یہاں سے ملے گی، شجاعت بھی یہاں سے ملے گی، حسب بھی یہاں سے ملے گا، اور بہترین نسب بھی تجھے یہاں سے ملے گا۔ یہ ہر امام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، ہر امام کے زمانے میں یہ مسائل موجود تھے۔ امام رضا دنیا سے جاتے ہیں، امام جواد کی عمر 7 سال۔ 7 سال۔ ایک صحابی تھا امام رضا علیہ السلام کا، کہتے ہیں کہ جیسے اس نے سنا کہ امام 7 سال کا ہے، یہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھیے امام تو ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آغا جواد امام ہیں، لیکن دیکھیے یہ 7 سال کے ہیں، جب تک بالغ نہیں ہوتے تو ہم کسی کو قائم مقام بنا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دوسرا صحابی اٹھا جو صاحب بصیرت تھا، اس نے صحابی کے گلے کو پکڑا یہاں تک کہ اس کی سانسیں تھمنے والی تھیں، کہ تم نے جرت بھی کیسے کی کہ امام چھوٹا ہو تو امام نہیں ہوتا، امام چاہے گہوارے میں ہو تب بھی امام ہے، بچہ ہو تب بھی امام ہے، جوان ہو تب بھی امام ہے، کہ جب عیسیٰ ماں کے گہوارے میں نبی ہو سکتا ہے تو جواد بچپنے میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ صاحبان بصیرت جنہوں نے مختلف زمانوں میں امامت کو سمجھا بھی۔ اب جو صاحب بصیرت نہیں تھا، یہ فرقے کیوں بنے؟ فرقہ زیدیہ یہ صاحبان بصیرت نہیں تھے، فرقہ اسماعیلیہ یہ صاحبان بصیرت نہیں تھے۔ جو بندہ اسکول میں داخلہ لے لیکن کوئی چھٹی میں چھوڑ کے بھاگ جائے، کوئی چوتھی میں چھوڑ کے بھاگ جائے، بھئی کامیاب تو وہ ہے نا جو انٹر تک پڑھے، جو 12ویں تک آ جائے، تو آپ وہ ہو جنہوں نے 12 تک فالو کیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ صفت بصیرت اگر کسی بندے میں نہ ہو وہ کبھی مومن نہیں بن سکتا۔ متقی بنو لیکن متقی با بصیرت، پرہیزگار بنو پرہیزگار با بصیرت۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وقت بہت ہو چکا، بس ایک روایت امیر المومنین کی اور اپنی مصیبت میں آگے بڑھوں۔ مولا فرماتے ہیں فَأَنْتُمْ الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرْ، فرمایا تم میں سے بصیر وہ ہے جو سنے، اور جو سنے اس پر کیا کرے؟ فکر کرے۔ جو بندہ سن کے سوچے نا۔ آج امت کو لاکھ سناؤ، اے عمار تجھے فرقہ باغیہ مارے گا، سنتے ہیں سوچتے نہیں ہیں۔ فرمایا جو سن کے نہ سوچے کبھی بھی یہ صاحب بصیرت نہیں بنتا۔ فرمایا والنظر فبصر، اور جو دیکھے پھر جو دیکھا ہے اس میں کیا کرے؟ سوچے۔ تاریخ کے کتنے واقعات آپ پڑھتے ہیں، لیکن ان واقعات کو سن کے، ان واقعات کو دیکھ کر میں عبرت حاصل نہ کروں تو ان واقعات کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنگ صفین کو دیکھ کے عبرت لو، سقیفے کو دیکھ کے عبرت لو، سیدہ کے فدق کے حق کو غصب کرنے سے دیکھ کے عبرت لو، کربلا کے میدان میں مولا حسین کا گلا کاٹا جا رہا ہے، اے مسلمان اس سے عبرت لو کہ تم نے واقعات سے کیا سیکھا۔ کہ تاریخ عبرت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں تاریخ پڑھوں عبرت حاصل نہ کروں، جوان یوسف کا واقعہ پڑھے عبرت حاصل کرے کہ گناہ کیسے آتا ہے اور خود کو بچایا کیسے جاتا ہے، اور بچانے کے بعد خدا عظمت کتنی انسان کو دیتا ہے۔ یوسف اگر گناہ سے خود کو نہ بچاتے، تعبیر خواب کا علم اللہ نہ دیتا، گناہ سے نہ بچاتے عزیز مصر نہ بنتے، گناہ سے نہ بچتے کبھی اتنی عزت و وقار نہ ملتا۔ یہ انسان گناہ سے جب خود کو بچاتا ہے تو خدا عزت عطا کرتا ہے۔ سیکھو واقع کربلا سے کہ کون تھا جو ضلالتوں میں گیا، وہ کون ہے جو انسان کو نورانیت میں لے کر گیا۔ وہ جو سیکھا وہ اس مکتب کا غلام بنا، جو نہ سیکھے اس مکتب کے دشمن بنے۔ ابن سعد نے عبرت حاصل نہیں کی، لیکن کئی ایسے مسلمان تھے۔ یہ تاریخ بھری ہوئی ہے اور خدا بارہا قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو۔ آج ہمارا ملک یہاں پہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ ہمارا کوئی سیاستدان پچھلے سیاستدان سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اگر عبرت لی جائے، اگر دیکھا جائے کہ ضیاء الحق کا کیا حال ہوا، اگر دیکھا جائے ظالموں کا کیا حال ہوا، اگر سیاستدان یہ دیکھیں کہ مرنے کے بعد اس قبر میں کفن کے علاوہ بندہ کچھ لے کر نہیں جاتا، اگر عبرت حاصل کریں صدام کا حال، لیبی میں ان کے بادشاہوں کا حال کہ کبھی تخت پر تھے، کبھی لوگ ان کو روڈوں پہ گھسیٹ کر اور مار رہے تھے،
اور وہ فریادیں کر رہا تھا میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں تم مجھے مار رہے ہو. اگر وہ دن اس نے سوچا ہوتا کبھی بھی وہ تکبر کبھی بھی وہ لوگوں پہ ظلم نہ کرتا. تو انسان کو سوچنا چاہیے. خدا قرآن میں کہتا ہے نا کہ جب آواز آئے گی لے جاؤ ان گنہگاروں کو. کیسے لے جاؤ؟ کہ ماتھے کے بالوں سے کھینچ کر ان کو ملائک جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. یہ قرآن عبرت کے لیے ہے, یہ تاریخ عبرت کے لیے ہے, یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں کہ دیکھو کربلا میں ایک امام تھا. کچھ وہ تھے جنہوں نے شریعت پہ عمل کیا, دنیا میں زندگی تو چلی گئی لیکن آج تو خدا نے عزت دی ہے. اور کچھ وہ تھے جن کا تخت و تاج تو بچ گیا لیکن ان کی عزتیں نہیں رہیں. آج دنیا ان پہ لعنت بھیج رہی ہے. تو زندگی کردار کا نام ہے, زندگی رفتار کا نام ہے, زندگی اخلاق کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وقت کیونکہ بہت ہے, پھر مولا فرماتے اس کا نتیجہ ثم سلک جددا واضحا. اور جو انسان صاحب بصیرت بنتا ہے خدا اس کے لیے ایک راستہ بناتا ہے. اس کی آنکھوں سے اس کو نور نظر آتا ہے کہ میں نے کس راستے پہ چلنا ہے اور کس راستے پہ نہیں چلنا. اب بصیرت کی 3 اقسام ہیں, بصیرت اخلاقی, بصیرت دینی اور بصیرت سیاسی. اخلاق میں بصیرت بنوں, اپنے دین میں بابصیرت بنوں اور سیاست میں بابصیرت بنوں. یا سیاست العباد, اہل بیت کا لقب ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین سیاست کرنے والے. لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت نے سیاست نہیں کی تھی, ان کو سیاست نہیں آتی تھی. وہ جو سیاست امام نے کی ہے وہ دشمن سمجھ ہی نہیں پایا. یہ سیاست ہوتی ہے کہ یزید ایسی سیاست کرے کہ آج ہر بندہ لعنت بھیجے. سیاست تو یہ ہے نا کہ تا قیامت حسین کا نام زندہ ہے. یہ سیاست الہی ہے, ایک سیاست شیطانی ہے. تو فرمایا بندہ بصیرت اخلاقی, امیر المومنین کا فرمان انشاءاللہ کل کی مجلس میں سنائیں گے. بصیرت دینی کہ آج اتنے شبہات ہیں. کئی ایسے زمان کہتے ہیں مولا علی کے زمانے میں حق واضح تھا, لوگ علی کی طرف, امام حسن مولا حسن, امام حسین 11ویں امام کی طرف جانا. لیکن کہ ہم جو غیبت کبریٰ میں ہیں ہمیں امام نظر نہیں آ رہے. لاکھ لوگ لاکھ باتیں کرنے والے, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کس سمت میں جائیں. یہ ہے بصیرت دینی کہ انسان کو پتا ہو کہ اس زمانے میں حق کیا ہے اور میں کس طرح حق کو پہچانوں تاکہ میں پٹڑی سے نیچے نہ اتروں. بصیرت سیاسی بھی یہی ہے. شیعوں کے اندر کتنے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, وہی ان اختلافات میں خود کو بچا لیتا ہے جس کے اندر بصیرت سیاسی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ متقی پرہیزگار خود کو نظریات بولنے والے, انہوں نے شیعہ کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا کیونکہ ان کے اندر بصیرت سیاسی نہیں تھی. جب تک یہ 3 بصیرتیں انسان میں نہیں آتی تب تک انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا نہیں کر سکتا جو صفات اصحاب امام حسین میں تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. جس امام نے اپنے خون سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے ایک ایک نقطہ, ایک ایک کلام امام کا کتنی معرفت کا ہے. کہتے ہیں جب شمر میرے مولا کے سینے پر سوار تھا. دیکھیے ہدف امام بندے کو خدا سے ملائیں. مجھے نہیں پتا یہ لعین کتنے گناہ کر کے حسین کے سینے پر بیٹھا ہے. اور مولا فرماتے ہیں شمر اب بھی وقت ہے, بہت گناہ کر لیے, اب بھی وقت ہے کہ میرا گلا نہ کاٹ. کہا تیرا ہدف کا حسین میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. امام نے کہا دیکھ میرے بدن کو اتنے زخم ہیں, اگر تو تھوڑی دیر میرے بدن کو رہا کر دے یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے روح خود نکل جائے گی. لیکن اپنے ہاتھوں کو امام کے خون سے رنگی نہ کر, کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے, قتل امام کی معافی نہیں. کہتے ہیں نہ مانا, چھری چلائی. بعض علماء اس روایت کو پڑھتے ہیں, کہتے ہیں جب چھری چلی تو گلا نہ کٹا. یہ معجزہ دکھلایا شاید امام نے کہ یہ سمجھ جائے کہ یہ گلا کس کا گلا ہے. جب چھری نے اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹا, یہ تو فخر اسماعیل ہے. کہتے ہیں غصے میں آ کے کہتا ہے حسین یہ گلا کٹتا کیوں نہیں. امام نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں زہرا بوسے دیا کرتی تھی.
جہاں میرا نانا بوسے دیا کرتا تھا. اب مجھ میں تو تاب نہیں ہے کہ میں بتاؤں اس نے گلے کو کیسے کاٹا. وہ امام رضا کا جملہ اپنا شبی میرے جد کے گلے کو ایسے کاٹا گیا. پسے گردن حسین کے گلے پہ چھری چلانے لگا. وہ جو قاتل کو بھی پیغام ہدایت دے، ہم تو عاشق ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرے اللہ تجھے واسطہ مدینے میں ایک بیمار بچے گا جو کبھی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی بابا بابا کر کے روتی ہے. فرمایا عباس جو جو بیویاں ساتھ چلیں گے، بچے ساتھ چلیں گے، ان کے نام لکھو. غازی نے نام لکھنا شروع کیا. جب نام تمام ہوئے تو غازی نے کہا مولا کیا صغرا نہیں چلیں گے؟ کہا عباس میری بیٹی بیمار ہے. زینب کو کہو سب صغرا سے خدا حافظ کرے، گھر کی چابیاں صغرا کے حوالے کرے. ایک ایک بیوی آتی تھی، اس بچی کو چارپائی پہ بٹھایا گیا، صحن میں رکھا گیا. ایک ایک بیوی آتی تھی، سینے سے لگاتے تھے اور کہتی تھی خدا حافظ صغرا، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے. راوی کہتا ہے صغرا خاموش، سب بیویاں خدا حافظ کر دی گئی، لیکن جب زینب کی باری آئی صغرا کو سینے سے لگایا، کہا خدا حافظ صغرا، اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے. یہاں صغرا نے رو کر کہا پھوپھی اماں میں سمجھ گئے، اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا. بی بی زینب کو بڑا پیار آیا.
کہا سغرا اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں، بتا تجھے کس نے بتایا بابا واپس نہیں آئے گا، روکے گا پھوپھی اماں میں بیمار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتے، آدھی رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا آسمان سے ایک نوری ہماری اترے، اس ہماری میں ایک کالے برقعے میں بی بی تھے جو سر پہ خاک ڈال کے فریاد کر رہے تھے، او میرے لال حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں کہاں روئے گے، کربلا میں روئے یا شام کی بازار میں۔ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، امام حسین کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی حسین اگر سغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے، میں زینب وعدہ کرتی ہوں خیال رکھوں گے، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہے مجھے بتاؤ، میری سغرا بیمار ہے۔ امام نے کہا زینب میں باپ ہوں، میرا دل بھی ہے سغرا کو لے کر چلو، لیکن زینب جتنے بچے چل رہے ہیں کس کی شکل بابا علی سے ملتی ہے، کسی کی شکل نانا رسول خدا سے، کسی کی شکل حسن سے۔ زینب میرے شہید ہو جانے کے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سروں سے چادر چھینی جائے گے، او زینب میری سغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے، میں کیسے برداشت کروں میری اماں کی شبیہ شرابی کے دربار میں، کوفے کی بازار میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔